ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف ترمیمی بل یہ کیا ہے؟ مولانا ارشد مدنی صاحب کا پورا پلان اس وقف کے متعلق آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا پلان بنا رہے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں مکمل جانکاری آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نئی دہلی مرکزی سرکار کی جانب سے بنائے گئے وقف ترمیمی قانون 2025، جسے 2-3 روز قبل صدر جمہوریہ کی جانب سے رضامندی بھی مل گئی، یعنی کہ قانون پر صدر جمہوریہ کی مہر لگ گئی، اور اب یہ قانون 8 اپریل سے نافذ العمل بھی ہو چکا ہے، یعنی اس قانون پر اب عمل بھی کیا جائے گا اور کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ اتر پردیش کے اندر دیکھ رہے ہیں، کتنی مسجد، کتنے قبرستان، کتنے عیدگاہوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ خیر، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے بہت پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ بل قانون بن جاتا ہے تو ہم اس کو ملک کی سب سے بڑی عدالت میں چیلنج کریں گے۔ چنانچہ بل پر صدر جمہوریہ کے دستخط کیے جانے کے بعد فوراً جمعیت علماء ہند نے اس کے خلاف آج پٹیشن داخل کر دی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے وقف ترمیمی قانون 2025 کے آئینی جواز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، کیونکہ یہ قانون ملک کے اس آئین پر براہ راست حملہ ہے جو شہریوں کو نہ صرف یکساں حقوق فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں وہ مکمل مذہبی آزادی بھی دیتا ہے۔ یہ بل مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو چھین لینے کی دستور کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے۔ اسی لیے ہم نے وقف ترمیمی قانون 2025 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور جمعیت علماء ہند کی ریاستی اکائیاں بھی اس سلسلے میں اپنی اپنی ریاستوں کو ہائی کورٹ میں اس قانون کے آئینی جواز کو چیلنج کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ جس طرح عدالتوں نے کئی مقدمات میں انصاف دیا ہے، اسی طرح اس اہم اور خلاف آئین قانون میں بھی ہمیں انصاف ملے گا، یہ مولانا ارشد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں۔ آگے سنیے، فرقہ پرستوں سے زیادہ خطرناک ہے نام نہاد سیکولر جماعتوں کی آسائیں جمعیت علماء ہند۔ مولانا مدنی نے خود کو سیکولر پارٹیوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی اور اس کے لیے کئی مقامات پر تحفظ آئین ہند کانفرنسوں کا انعقاد بھی ہوا، تاکہ ان لوگوں کو جنہوں نے اقتدار کی ہوس میں آئین کے رہنما اصولوں کو بھی فراموش کر دیا ہے، ان کے ضمیر کو بیدار کیا جا سکے۔ مگر افسوس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خود کو سیکولر کہنے والی پارٹیوں نے اپنے اقتدار کی ہوس میں نہ صرف مسلمانوں کے مفاد کا سودا کر لیا بلکہ ملک کے آئین کو بھی اپنے پیروں تلے روند ڈالا۔ انہوں نے اپنے چہروں سے نقاب خود الٹا دی اور پورے ملک کو اپنا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ انہیں ملک کے آئین اور سیکولرزم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، انہیں اپنا سیاسی مفاد عزیز ہے، پیارا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی سطح تک جا سکتے ہیں۔ ان کا یہ کردار فرقہ پرستوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دوست بن کر پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کام کیا ہے، منافق سے بہتر کھلا دشمن ہے۔ نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے کیا آئین اور سیکولرزم سے مثال۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ حکومت کا ساتھ دے کر ان نام نہاد سیکولر لیڈروں نے آئین اور سیکولرزم کے ساتھ جو گھناؤنا مذاق کیا ہے، اس کے لیے ملک کے سیکولر عوام اور خاص طور پر مسلمان انہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ مولانا مدنی نے ان تمام سیکولر لیڈروں کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس غیر آئینی بل کے خلاف رات گئے تک پارلیمنٹ میں موجود رہے اور اپنی تقریروں کے ذریعے اس قانون کی ممکنہ تباہ کاریوں سے پوری قوم کو آگاہ بھی کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے ان تمام انصاف پسند لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں جو پارلیمنٹ کے باہر اس بل کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ ایسا کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ آج بھی ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے اور جو غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ کرتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ قانونی جد و جہد کے ذریعے ہم اس ظالمانہ قانون کے نفاذ کو روکنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھیں گے اور خون کے آخری قطرہ تک آئین کی بالادستی، سیکولرزم، جمہوریت اور اوقاف کے تحفظ کے لیے قانونی اور جمہوری جد و جہد جاری رکھیں گے۔ یہ قانون ہمارے مذہبی امور میں ایک مداخلت ہی نہیں، آئین کے ان رہنما اصولوں کے بھی خلاف ہے جس کے تحت ملک کے ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے نہیں بلکہ ان کی مذہبی آزادی پر ایک سنگین حملہ ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ دوسرے کئی اہم مقامات کی طرح اس اہم مقدمہ میں بھی ہمارے ساتھ انصاف ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی کا ہے ہی نہیں، آئین کی بالادستی کا بھی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے قانون کی مختلف دفعات کو کیا چیلنج۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے وقف ترمیمی قانون کی مختلف دفعات کو نہ صرف چیلنج کیا ہے بلکہ قانون کو نافذ العمل یعنی عمل اس قانون پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے عدالت سے عبوری درخواست بھی کی۔ آخر میں پٹیشن میں تحریر ہے کہ غیر آئینی ترمیمات کی وجہ سے وقف ایکٹ 1955 کی بنیادوں کو نقصان پہنچائے اور یہ آئین ہند کی دفعات 14, 15, 16, 25, 26, 301 کی خلاف ورزی ہے۔ معاملہ کی نوعیت کے پیش نظر اس مقدمہ کی جلد از جلد سماعت کیے جانے کے تعلق سے جمعیت علماء ہند کے لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اگلے چند دنوں میں چیف جسٹس آف انڈیا سے مقدمہ کی جلد از جلد سماعت کیے جانے کی گزارش کی جائے گی۔ ناظرین، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی وقف کا جو قانون بنایا گیا ہے یہ یقیناً بہت ہی خطرناک قانون ہے۔ آپ تمامی حضرات سے یہ اپیل ہے کہ جب بھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، خواہ وہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہو چاہے وہ جمعیت علماء ہند ہو، جب بھی ہمیں آواز دے تو ہم لبیک کہہ کر ان کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ایسے قانون سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کے متعلق کیا کہتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کا بھائی